کہ جن رشتوں کی بنیاد دینداری اور تقوی پر ہوتی ہے تو وہ رشتے پائیدار رہتے ہیں، ان کے اندر برکت ہوتی ہے، وہ ہمیشہ رہتے ہیں۔ اور جن رشتوں کی بنیاد مال پر ہوتی ہے، عزت پر ہوتی ہے، خاندان پر ہوتی ہے، خوبصورتی پر ہوتی ہے، ایسے رشتوں کی کوئی گارنٹی نہیں یہ کبھی بھی ختم ہو سکتے ہیں۔ اسلام منع نہیں کرتا ہے کہ آپ عورت کے خاندان کو نہ دیکھیں، اسلام منع نہیں کرتا ہے کہ آپ عورت کے حسب و نسب کو نہ دیکھیں، اسلام اس بات سے منع نہیں کرتا ہے کہ آپ عورت کی مالداری کو نہ دیکھیں، بلکہ اسلام کہتا ہے سب سے پہلے آپ اس کی دینداری کو دیکھیں۔ کہ میاں بیوی کا رشتہ وہ مالداری کی وجہ سے نہیں چلتا ہے، میاں بیوی کا رشتہ وہ خوبصورتی کی وجہ سے نہیں چلتا ہے، میاں بیوی کا رشتہ وہ حسب و نسب کی وجہ سے نہیں چلتا ہے، بلکہ میاں بیوی کا آپسی رشتہ تقوی، دینداری اور اچھے اخلاق سے چلتا ہے۔ بڑے بڑے امیر گھرانے ہم نے دیکھے، بیوی شوہر کے مرنے کے لیے بد دعائیں کرتی ہے اور شوہر اپنی بیوی کی موت کے لیے دعائیں مانگتے ہیں۔ گھر کا نظام بگڑا ہوا ہے، اللہ نے مال دے کر رکھا ہے، عزت دے کر رکھی ہے، اللہ نے بڑے عالی شان بنگلے اللہ نے دیے، خوبصورت عالی شان قسم کی قیمتی گاڑی ہے، لیکن شوہر بیوی کے مرنے کے لیے دعائیں کر رہا ہے اور بیوی شوہر کے مرنے کے لیے دعائیں کر رہی ہے۔ کیوں؟ کہ رشتے کی بنیاد تقوی کی بنیاد پر نہیں رکھی گی بلکہ مال کو دیکھ کر رشتہ کیا گیا۔ ارشاد فرمایا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من تزوج امراۃ لمالها لم یزد اللہ الا فقرا، کہ جو مال دیکھ کر کسی عورت سے نکاح کرے گا تو اللہ اس کو فقر، تنگ دستی اور غربت کے اندر مبتلا کرے گا۔ اگر تقوی نہیں ہے تو بیوی شوہر کے حقوق پامال کرے گی، شوہر بیوی کے حقوق پامال، کیونکہ اللہ کا خوف نہیں ہے۔ عدالت کے اندر بیوی جائے گی تو قانون جبراً شوہر سے نان و نفقہ وصول کر کے بیوی کو دے گا، لیکن دل کی جو محبت ہے اس کو دنیا کی کوئی عدالت بیوی کو نہیں دلوا سکتی ہے۔ اس کو فرمایا تھا علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ لوگوں دو باتیں میاں بیوی کے اندر اگر جمع ہو جائیں دیکھ لو تو سمجھ لو کہ وہ گھر جنت کے گھروں میں سے ایک گھر ہے، کہ میاں بیوی ایک ہوں کہ دونوں کا مزاج ایک ہے، آپس میں محبت ہے، اور میاں بیوی نیک ہیں کہ دونوں کو اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر ہے، ایک دوسرے کی حق تلفی سے دونوں ڈرتے ہیں، تو یہ گھر جنت کے گھروں میں سے ایک گھر ہے۔ اور دو میں سے کوئی چیز ختم، مزاج نہیں ملا، اللہ معاف فرمائے کہ جب میاں بیوی کا مزاج نہیں ملتا ہے تو بزرگوں اور دوستوں اس کے برے اثرات پیدا ہونے والی نسلوں پر پڑتے ہیں اور پورے گھر کا سکون تباہ و برباد ہو جاتا ہے، پورے گھر کا نظام تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب ان نے مشورہ کیا کہ اللہ کے نبی میرے لیے کیا تجویز فرماتے ہیں کہ میں کس چیز کو دیکھ کر نکاح کروں، شادی کروں، مال کو دیکھوں، خاندان کو دیکھوں، یا عورت کی خوبصورتی اس کے جمال کو دیکھوں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں ابو ہریرہ، حسب و نسب کو نہیں دیکھنا، مالداری کو نہیں دیکھنا، عورت کی خوبصورتی کو نہیں دیکھنا، یہ تو سب عارضی چیزیں ہیں۔ بڑھاپے میں انسان کا سارا حسن ختم ہو جاتا ہے اور پیسہ آنے جانے والی چیز ہے۔ صبح کو انسان لاکھ پتی ہوتا ہے، شام کو زیرو پتی ہو جاتا ہے، شام کا کروڑ پتی صبح کو زیرو پتی ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو ساری چیزیں ہیں، آج آپ کے پاس ہے کل میرے پاس آ جائے گا، آج میرے پاس ہے کل آپ کے پاس چلا جائے گا۔ پیسہ آنے جانے والی چیز ہے، ابو ہریرہ اس کو نہیں دیکھنا۔ خوبصورتی یہ بھی وقتی چیز ہے، بڑھاپے کے اندر انسان سوکھی ہوئی کھجور کی مانند ہو جاتا ہے، اس کو بھی نہیں دیکھنا، خاندانوں کو بھی نہیں دیکھنا، اس لیے کہ خاندانوں کے ساتھ بھی اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سب سے زیادہ قابل عزت وہ ایمان والا ہے کہ جس کے دل کے اندر اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر ہے۔ فرمایا ابو ہریرہ فاظفر بذات الدین، دینداری کو دیکھنا، کیونکہ گھر تقوی سے چلتے ہیں، گھر اچھے اخلاق سے چلتے ہیں، گھر اللہ کے خوف اور اس کے ڈر کی وجہ سے چلتے ہیں، مالداری کی وجہ سے گھر نہیں چلتے ہیں، حسب و نسب کی وجہ سے میاں بیوی کا رشتہ کامیاب نہیں ہوتا ہے، اور خوبصورتی اور جمال کی وجہ سے میاں بیوی کا رشتہ کامیاب نہیں ہوتا۔ عجیب بات علماء نے بیان فرمائی۔ بزرگوں اور دوستوں، سنتے ہم بہت ہیں، سناتے بھی ہیں، سننے سنانے والوں کی کمی نہیں ہے، لیکن اللہ معاف فرمائے عمل ختم ہو چکا ہے۔ میں سناتا ہوں، مسجد سے باہر گیا تو جو سنائے مسجد کے اندر رہا، آپ نے سنا جو سنا تو مسجد کے اندر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، اس لیے زندگی کا رخ نہیں بدلا۔ لیکن آج ہم نیت کریں گے کہ اس وقت جو بھی سنیں گے اس پر میں بھی عمل کرنے کا پابند بنوں گا اور آپ حضرات بھی عمل کرنے کے پابند ہیں۔ کوشش کریں انسان، پھر اللہ راستے کھولتا ہے۔ گھر کے اندر گندا کام ہو رہا ہے، گھر والوں کو منع کرنا ہے، وہ اگر رک جائیں گے تو ٹھیک، نہیں رکیں گے تو ہم بری و ذمہ ہو جائیں گے۔ ہماری ذمہ داری ہے، اگر ہمارے بھائی کی شادی ہے تو ہم اس سے کہہ دیں کہ بھائی یہ جو تو طریقے اختیار کر رہے ہیں ان کی شریعت کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے، وہ بچے گا تو ٹھیک، اس کا فائدہ ہے، نہیں بچے گا تو ہمارا کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے، اس کا اپنا ذاتی نقصان ہو۔
کتنی بہترین بات علماء نے ارشاد فرمائی. لکھا علماء نے کہ بیاہ شادی کے موقع پر ایک سنت بھی اگر چھوٹ جاتی ہے، ایک کام بھی اگر خلاف سنت ہوتا ہے، تو اس کام کے برے اثرات اس جوڑے سے پیدا ہونے والی اولاد کے اوپر پڑتے ہیں. تو جب شادیاں سنت کے طریقے پر نہیں ہوتی ہیں، جب شادیاں رسم و رواج پر ہوتی ہیں، پیدا ہونے والی اولاد اور پیدا ہونے والی نسلیں بھی نافرمان ہوتی ہیں. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہزاروں مسلمان بچیاں ایسی ہیں جن کی عمریں 35 سال اور 40 سال ہو چکی ہیں، لیکن ابھی وہ اپنے والدین کے گھروں کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں. بنیادی وجہ یہ ہے کہ غیروں کے طریقے پر ان کے پاس نکاح کرنے کے انتظام نہیں ہے. جب وہ اس پر قادر ہو جائیں گی تو ان کا بھی نکاح اور ان کی بھی شادی ہوگی. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، امت کو پیغام دیا تھا کہ لوگوں، میرے طریقے پر اگر نکاح کرو گے تو 4 شادیاں کرنا بھی آسان ہے، اور یہودی اور عیسائیوں کے طریقے پر کرو گے تو ایک شادی بھی تمہارے لیے مصیبت بن جائے گی. دور صحابہ میں سب سے آسان کام جو ہوتا تھا وہ نکاح ہوتا. جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا تھا وہ بھی شادی کرتا تھا. اور آج سب سے بڑی مصیبت اور پریشانی جو بنی ہے وہ ہے نکاح. مال والا اور پیسے والا، دولت والا شادی کرے، نکاح کرے. دور صحابہ میں اس کا تصور ہی نہیں تھا. ایک صحابی ایک گھر کے سامنے گلی کے اندر کھڑے ہیں، دوسرے صحابی کا گزر ہوا، پوچھا بھائی کیوں کھڑے ہیں؟ تو صحابی نے کہا کہ میں اس گھر کے اندر شادی کرنا چاہتا ہوں، لڑکی مجھے پسند ہے، لیکن مجھے شرم آ رہی ہے کہ میں اپنی شادی کا پیغام خود لے کر اس گھر کے اندر جاؤں. تو اس نے کہا بھائی کوئی بات نہیں، آپ کھڑے رہیں، میں آپ کی طرف سے وکیل بن کر جاتا ہوں اور آپ کے نکاح کا پیغام ان کو دیتا ہوں. دوسرے صحابی گھر کے اندر داخل ہوئے. بچی کے والدین، اس کے بھائی بہن بیٹھے ہوئے تھے. تو ان سے کہا کہ باہر صحابی رسول کھڑے ہیں اور وہ آپ کے گھر میں رشتہ کرنا چاہتے ہیں. تو گھر والوں نے آپس میں مشورہ کیا، کہا نہیں بھائی، اس سے نکاح پر ہم مطمئن نہیں ہیں، ہماری مرضی نہیں ہے. ہاں اگر آپ شادی کرنا چاہتے ہیں ہماری بیٹی سے تو ہم اپنی بیٹی کا نکاح آپ سے کر دیں گے. باہر صحابی انتظار میں. تو انہوں نے آنکھیں بند کر کے استخارہ کیا، سوچا، کیونکہ صحابہ جو بھی کام کرتے تھے تو اس سے پہلے استخارہ کرتے تھے اور اس کام کو اللہ کے حوالے کرتے تھے. پھر اللہ کی طرف سے بات الہام ہوتی تھی، اس پر عمل کرتے تھے. تو ان نے وہیں بیٹھے بیٹھے سوچا، اللہ کی طرف متوجہ ہوئے تو اللہ کی طرف سے دل کے اندر بات آئی، الہام ہوا کہ آپ کے لیے مناسب اس لڑکی سے نکاح کرنا. ان نے قبول کر لیا. تو وہیں گھر کے اندر بچی بھی تھی، اس کے بھائی بہن والدین بھی تھے. تو وہیں پر ایجاب و قبول ہوا، نکاح ہو گیا. باہر صحابی کھڑے ہیں کہ ابھی میرے لیے پیغام لے کر آئیں گے یہ نکاح کا، شادی کا. اب یہ صحابی اپنی شادی کر کے باہر واپس آئے. تو پہلے والے صحابی نے پوچھا کہ بھائی کیا ہوا کہ میرے نکاح اور میرے رشتے کا پیغام لے کر گئے تھے؟ انہوں نے کیا جواب دیا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ بھائی تمہاری بات پوری امانت داری کے ساتھ میں نے ان تک پہنچا دی تھی، بچی کے والدین کو، لیکن یہ آپس میں متفق نہیں ہوئے، ان کی مرضی نہیں ہوئی، انہوں نے انکار کر دیا اور بجائے آپ کے ساتھ نکاح کرنے کے اپنی بیٹی کا میرے ساتھ نکاح کر دیا. تو ہمارے یہاں اگر ایسا ہوتا تو لڑائی اور جھگڑے تک نوبت پہنچ سکتی تھی، لیکن وہ اللہ والے تھے تو فوراً انہوں نے جواب دیا، بلکہ معافی مانگی کہ بھائی اس بچی کو اللہ نے آپ کے مقدر میں لکھا تھا، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، یہی اللہ کا فیصلہ تھا، اور جس چیز کے اندر اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے اسی کے اندر خیر ہوتی ہے. یہ صحابہ کا مزاج ہے اور یہ صحابہ کی شادی ہے. نافرمان اولادیں پیدا ہونے کا سب سے بڑا اور بنیادی سبب یہی ہے کہ آج کا نکاح اور آج کی شادی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں ہوتی. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، والدین اگر نیک ہوں گے تو ان سے پیدا ہونے والی اولادیں بھی نیک ہوتی ہیں، اور والدین اگر گناہ گار اور اللہ کے باغی ہیں تو ان کی گود کے اندر پیدا ہونے والی اولادیں بھی اللہ کی نافرمان اور اللہ کی باغی ہوتی ہیں. وہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ دلی سے بنگال کا سفر کر کے واپس آئے. 7 لاکھ ہندو نے اسلام قبول کیا تھا، 70 لاکھ مسلمانوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، اصلاحی تعلق ان سے قائم کیا تھا. گھر کے اندر ہنستے ہوئے داخل ہوئے تو ماں نے پوچھا بیٹا کیوں مسکرا رہے ہو؟ تو حضرت جواب دیا خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ماں کو کہ آج کے اس سفر میں 70 لاکھ مسلمانوں نے بیعت کی ہے اور 7 لاکھ غیر ایمان والوں نے میرے ہاتھ پر ایمان قبول کی، اس لیے میں خوش ہو رہا ہوں. تو ماں نے جواب دیا کہ خواجہ معین الدین چشتی تیرا کمال نہیں، یہ تیری ماں کا کمال ہے. پوچھا اماں جی تمہارا کیا کمال ہے؟ تم تو گھر کے اندر تھی، سفر کی ساری تکلیفوں کو میں نے برداشت کیا، 2 گھنٹے لوگوں کے سامنے تقریریں میں نے کی ہیں، لوگوں کے سامنے اللہ کے حکام کو میں نے رکھا ہے. تو ماں نے کہا بیٹا یہ تمہارا کمال نہیں میرا کمال، کہ جب تم پیدا ہوئے 2 سال تک میں نے تمہیں دودھ پلایا تو ایک بار بھی بغیر وضو کے میں نے تمہیں دودھ نہیں پلایا. یہ اسی کی برکت ہے کہ آج اتنے لوگوں نے تمہارے ہاتھ پر اسلام کو قبول کیا ہے. والدین خود فیصلہ کریں کہ ہمیں چوری کرنے والی اولاد چاہیے، بے نمازی اولاد چاہیے،
لوگوں کے لیے درد سر بننے والی اولاد چاہیے، یہاں ہمیں وہ اولاد چاہیے جو صف اول کی نمازی ہو، تالیہ قرآن ہو، اللہ کے راستے میں جانے والی ہو، اور اپنے معاشرے کے لیے باعث رحمت بنے۔ تو یہ فیصلہ اس وقت کرنا ہے، آج والدین بہت بعد میں کرتے ہیں، جب اولاد بگڑ جاتی ہے تو اس وقت کبھی پولیس میں جاتے ہیں اور کبھی علماء کے پاس تعویذ دینے کے لیے آتے ہیں، کہ ہمارا بعض والدین تو یہاں تک بھی کہتے ہیں کہ دعا کریں اللہ میرے بیٹے کو موت دے دے، کہ یہ میرے لیے بھی درد سر بنا ہوا ہے اور میرے پورے معاشرے کے لیے درد سر بنا ہے۔ تو اولاد کے بارے میں اس وقت نہیں سوچنا، بلکہ جس وقت آپ شادی کریں اس وقت آپ سوچیں کہ اولاد آپ کو کیسے چاہیے۔ نیک اولاد چاہیے تو اس وقت شادی سنت کے مطابق کرنی ہے، اور اگر نافرمان اور باغی قسم کی اولاد چاہیے تو اس طریقے پر شادیاں کریں کہ جس طریقے پر آج ہمارے معاشرے کے اندر شادیاں ہو رہی ہیں۔ ایک سنت کے بارے میں علماء نے فرمایا کہ ایک سنت اگر شادی کے موقع پر چھوڑتی ہے تو اس کے برے اثرات آنے والی نسلوں پر پڑتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ معونہ، کہ سب سے برکت والا نکاح وہ ہے جس کے اندر کم سے کم خرچہ ہو۔ آج ہمارے یہاں کھانے کے بعد جتنا خرچہ سونف پر اور پانی کی بوتلوں پر ہوتا ہے، اس سے کم خرچہ اللہ کے نبی کے زمانے میں پوری شادی کے اندر ہوتا تھا۔ ہزاروں مسلمان، لاکھوں مسلمان لڑکیاں گھروں کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں، 40 سال 45 سال ان کی عمریں ہو چکی ہیں، نکاح کرنے کا انتظام نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ غیروں کے طریقے پر نکاح کرنے کا ان کے پاس انتظام نہیں ہے۔ جب غیروں کے طریقے پر نکاح کرنے کا انتظام ہو جائے گا تو ان کی شادی ہوں گی۔ اللہ کے نبی نے امت کو پیغام دیا تھا، لوگوں میرے طریقے پر نکاح کرو گے تو شادیاں کرنا آسان ہو جائیں گی، اور غیروں کے طریقے پر، عیسائیوں اور یہودیوں کے طریقے پر شادیاں کرو گے تو ایک شادی کرنا بھی تمہارے لیے مصیبت بنے گی، درد سر بنے گی۔